ذرا سوچئے، آپ ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں ہیں، آسمان صاف ہے، ہوا ہلکی ٹھنڈی ہے، اور صرف چند منٹ بعد آسمان سے ایسا پانی گرتا ہے جیسے کسی نے آسمان سے دریاؤں کا منہ کھول دیا ہو۔ گھر، فصل، لوگ سب بہہ جاتے ہیں۔ اس واقعے کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ، ایک ایسی تباہی جو پلک جھپکتے ہی سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ آج ہم ڈیکوڈ کریں گے کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے جہاں بہت بڑی مقدار میں بارش بہت چھوٹی جگہ اور بہت چھوٹی ڈیوریشن میں ہوتی ہے۔ اکثر اسے کہتے ہیں 1 گھنٹے سے کم وقت میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جانا۔ یہ کچھ ایسا ہے جیسے آسمان سے پانی کا کوئی ٹینک اچانک کھول دیا گیا ہو اور سارا پانی نیچے گر جائے۔ کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے گرمی اور نمی والی ہوا سے۔ جب میدانی علاقوں کی گرم ہوا تیز رفتار سے اوپر اٹھتی ہے اور ماؤنٹینز کی ٹھنڈی ہوا سے ملتی ہے تو بڑا سا تھنڈر کلاؤڈ بنتا ہے، جسے کیومولونمبس کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ اتنا پانی ہولڈ کرتا ہے جتنا چھوٹے سمندر میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ بادل پہاڑوں سے ٹکراتا ہے تو آگے نہیں بڑھ پاتا، وہاں اٹک کر کنڈنسیشن بڑھتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ سارا پانی ایک ہی وقت میں گرتا ہے۔ یہ ہے کلاؤڈ برسٹ، ایک شارٹ، وائلنٹ اور بہت انٹینس رین ایونٹ جو فلیش فلڈز اور لینڈ سلائڈز لاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ زیادہ تر ماؤنٹینیس اور ہلی ایریاز میں ہوتے ہیں، جہاں ہوا بہت تیزی سے اوپر اٹھتی ہے اور کلاؤڈز ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے نارتھ، گلگت بلتستان، چترال، سکردو، ہنزا، کے پی کے کچھ علاقے، ہمالیہ اور ہندو کش کے ماؤنٹین رینجز، انڈیا، نیپال اور بھوٹان کے ہلی ریجنز، کبھی کبھی ڈیزرٹ ایریاز میں بھی ایسا ہوتا ہے جب مونسون اور گرم ہوا آپس میں ٹکراتی ہے۔ پاکستان نے پچھلے کچھ سالوں میں ملٹیپل کلاؤڈ برسٹ دیکھے ہیں۔ 2010 کے فلڈز نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا، جہاں کلاؤڈ برسٹ نے رول پلے کیا۔ 2015 اور 2021 میں چترال اور سکردو میں پورے گاؤں تباہ ہو گئے۔ 2022 کے سپر فلڈز میں بھی کچھ جگہ کلاؤڈ برسٹ نے فلیش فلڈز کو اور انٹینس بنا دیا۔ کلاؤڈ برسٹ کے امپیکٹ صرف بارش تک لمیٹڈ نہیں، یہ انسانی زندگیوں کو پل میں بدل دیتے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں پانی میں بہہ جاتے ہیں، روڈز، برجز سب کولیپس کر جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ بے گھر ہو کر ٹینٹس اور ریلیف کیمپس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف منٹس میں ہوتا ہے، اس لیے اسکیپ کا یا بچنے کا کوئی راستہ ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لوگ کلاؤڈ برسٹ کو کبھی اللہ کا عذاب کہتے ہیں، کبھی بڑوں کی بد دعا، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے اور زیادہ انٹینس ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی زیادہ نمی ہوا ہولڈ کرے گی، اور جب گرائے گی تو کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں گرائے گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کو روکنا مشکل ہے، لیکن اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ارلی وارننگ سسٹم چاہیے ہوں گے، ایسے ریڈار اور سیٹلائٹس جن سے لوگوں کو پہلے الرٹ کیا جا سکے۔ کنسٹرکشن کنٹرول کے حوالے سے ریور بینکس اور سلوپس پہ ہاؤسنگ سٹاپ کرنا ہوگی۔ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہوگا، ہمیں مضبوط امبینکمنٹس اور ڈرینیج سسٹم ریکوائرڈ ہے۔ کمیونٹی ٹریننگ بھی اس کے علاوہ ضروری ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ریسکیو اور ایویکویشن کی ڈرل سکھائی جائیں۔ زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگائے جائیں جو بارش کو ایبزارب کرتے ہیں اور لینڈ سلائڈ روکنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا واقعہ ہے جو آسمان سے ایک دریا جیسا پانی اچانک کھول دیا جائے اور پانی دھیرے دھیرے گرنے کے بجائے سب کچھ ایک ساتھ گرتا ہے، اور جب گرتا ہے تو تباہی کا طوفان لے آتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، جسے آج کل سب سے ایڈوانس ترقی یافتہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کہا جاتا ہے، جو ایک ماؤنٹینیس ایریا ہے، وہاں پہ بھی کئی دفعہ ایسے ایونٹ ہوئے۔ 2005 میں بھی ایک بہت بڑی تباہی آئی، پھر 2014 اور 2018 میں بھی، لیکن وہاں کا ٹیمپریچر قدرے کم رہتا ہے، وہاں گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو کلاؤڈ برسٹ کے ایونٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، سوئٹزرلینڈ نے اپنا ایک سسٹینیبل قسم کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ وہاں سے پانی کے بہاؤ کے راستے میں کوئی گھر نہیں بناتا، وہاں سے ڈرینیج سسٹم ہمیشہ صاف اور اویلیبل رہتا ہے، کسی بھی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کا جو انفراسٹرکچر ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے سوات اور سوئٹزرلینڈ میں، کہ سوات میں ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن ہم آج بھی اپنے لوگوں کو دریاؤں کے کناروں پہ یا ندی نالوں کے راستوں میں گھر بنانے سے روک کر اس تباہی کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔